مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 88 ویڈیوز 88 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 88 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر ہجرت کے 5ویں سال تک پیش آنے والے واقعات کو بتانے کی، سنانے کی کوشش کی گئی۔ ہجرت کے 6 سال میں بہت سارے اہم واقعات پیش آئے، غزوات ہوئے، لڑائیاں اور جنگیں ہوئیں، لیکن ان تمام واقعات میں، ان تمام پیش آنے والے غزوات میں، تمام جنگوں میں، تمام لڑائیوں میں ہجرت کے 6 سال کا سب سے اہم، سب سے شاندار واقعہ صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ حدیبیہ مکۃ المکرمہ سے قریب ایک مقام کا نام ہے۔ وہ مقام ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ، مکہ کے مشرکوں کے ساتھ ایک صلح کی، ایک کمپرومائز کا راستہ نکالا، ایک معاہدہ کیا، ایک سمجھوتا کیا۔ اس مقام کی نسبت سے وہاں ہونے والی صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ وہ شاندار واقعہ جس کو قرآن کریم نے فتح مبین سے تعبیر کیا ہے کہ یہ ایک کھلی ہوئی فتح ہے، یہ ایک شاندار جیت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی جھولی میں ڈالی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور انبیاء کا خواب گویا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک وحی ہے، اللہ رب العزت کا ایک حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ نے عمرہ کیا، کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ کچھ صحابہ نے اپنے سر کے سارے بال کٹوائے، حلق کروایا، اور کچھ صحابہ نے تھوڑے سے بال کٹوائے، قصر کروایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر نکالی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ ہمیں کعبۃ اللہ کی طرف سفر کرنا ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جانا ہے، ہمیں عمرہ کرنا ہے، ہمیں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی تعداد اس سفر میں شامل ہو گئی۔ مکۃ المکرمہ میں کافروں کا زور ہے، ان کا دبدبا ہے، ان کا غلبہ ہے، لیکن کعبۃ اللہ پر، اللہ کے اس گھر پر کسی مشرک کا، کسی کافر کا ہی حق نہیں ہے، دنیا بھر کے تمام لوگوں کا حق ہے، بلکہ مسلمانوں کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا زیادہ حق ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کی طرف منسوب وہ گھر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پورے شوق کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں شامل ہو گئے۔ مکۃ المکرمہ کے لوگوں کو اطلاع ملی کہ ایک بڑا قافلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے مدینۃ المنورہ سے نکلیں گے اور مکۃ المکرمہ میں آنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمان لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، حملہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، وہ تو احرام باندھے ہوئے ہیں اور چھوٹے موٹے ہتھیار ساتھ میں ہیں، تلوار ہے تو وہ بھی نیام میں انہوں نے رکھی ہوئی ہے، لڑنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ اگر مسلمان اتنی آسانی سے
مکۃ المکرمہ میں آ جائیں، طواف کر لیں، زیارت کر لیں، عمرہ کر لیں، تو پھر ہماری عزت کیا باقی رہ جائے؟ اس لیے ہم تو ان کا راستہ روکیں گے۔ تمام قبیلوں کو جمع کر کے مکۃ المکرمہ سے باہر ایک جگہ یہ سارے قبیلے مسلمانوں کو روکنے کے لیے جمع ہو گئے، اور خالد ابن ولید، اکرمہ ابن ابی جہل اور ان جیسے بڑے بڑے سرداروں نے، بہادروں نے، چند گنے چنے مشہور بہادروں کو اپنے ساتھ ملا لیا، نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور قراء غمیم نامی ایک علاقے میں پہنچ گئے تاکہ مسلمانوں کا راستہ روک سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ علیہ السلام نے راستہ بدل دیا اور حدیبیہ کے میدان تک آپ علیہ السلام پہنچ گئے، وہاں قیام فرما۔ لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جنگ کرنے کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے راستہ بدلنا مناسب سمجھا۔ حدیبیہ کے مقام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ رات کے وقت کچھ نوجوانوں نے، مکہ کے کچھ اوباشوں نے، کچھ شریروں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے ان 50 نوجوانوں کو، ان 50 لوگوں کو گرفتار کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں آزاد فرما دیا، کوئی سزا ان کو نہیں دی گئی، ان کو قید میں نہیں رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام نے انتہائی حکمت بھرا فیصلہ فرمایا اور ان نوجوانوں کو، ان حملہ کرنے والے 50 مشرکوں کو آزاد فرما دیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ لوگ اتنی آسانی سے ہمیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے، رکاوٹیں کھڑی کریں گے، روکیں گے ہمیں، اس لیے کوئی درمیان کا راستہ نکالنا چاہیے، کوئی صلح کا راستہ نکالنا چاہیے۔ ہم تو لڑنے کی نیت سے نہیں آئے، عمرہ کرنا ہے عمرہ کر کے چلے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو سفارت کے لیے، بات چیت کے لیے، کمپرومائز کے لیے مکۃ المکرمہ بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت عثمان بڑے خاندان کے بڑے آدمی مکۃ المکرمہ پہنچے، کوئی ان کو تکلیف تو نہیں دے سکتا تھا، کوئی ان کا نقصان تو نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ بھئی ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ مکہ کے مشرکوں نے کہا عثمان تم آ گئے ہو، تمہیں ہم عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کرو، اپنا عمرہ مکمل کر کے یہاں سے چلے جاؤ، لیکن تمہارے ساتھ جو لشکر آیا گئے، محمد مصطفیٰ گئے اور ان کے جو سپاہی گئے، جو ساتھی گئے، ہم ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، تمہیں اجازت ہے، تم عمرہ مکمل کر لو۔ لیکن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا وہ عشق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت، انہوں نے فرمایا میرے محبوب کو عمرہ کرنے سے روک دیا جائے اور میں یہاں آرام سے عمرہ کر لوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، میں بھی عمرہ نہیں کروں گا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی جاتی، میں بھی عمرہ نہیں کروں۔ بات آگے بڑھ گئی اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو گویا قید کر لیا گیا، بحث مباحثہ ہو رہا گئے، حضرت عثمان ابن عفان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ادھر مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کر کے بیعت لی، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ عہد لیا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، اور تم وعدہ کرو کہ آخری وقت تک میرے وفادار بن کے رہو گے، آخری وقت تک میری بات کو مانو گے، میرے حکم کی اتباع کرو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیعت کر لی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لے لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، تمام صحابہ نے اپنے اپنے ہاتھ رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف سے اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھا اور ان کی طرف سے وہ بیعت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ فتح میں وہ نقشہ کھینچا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو اس وقت ببول کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والے لوگ ہیں، جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، جن سے آپ بیعت لے رہے ہیں، حقیقت میں یہ بیعت اللہ رب العزت سے لے رہے ہیں، یہ بیعت اللہ رب العزت سے کر رہے ہیں۔ ید اللہ، اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، وہ بیعت جس میں شامل ہونے والوں کو اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کا پروانہ دیا۔ بخشش اللہ رب العزت نے ان تمام صحابہ کی فرما دی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ رب العزت ان ایمان والوں سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ان ایمان والوں سے خوش ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت اللہ پاک فرما چکے ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی۔ یہ بیعت رضوان ہے، بڑی اہمیت ہے اس بیعت کی، اور بڑی فضیلت ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دی گئی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اس موقع پر بیعت فرمائی، قرآن کریم میں ان کی فضیلتیں سنائی۔ بعد میں اطلاع ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بالکل محفوظ ہیں، ان کو روک لیا گیا تھا، ان کو قیدی بنانے کی کوشش ضرور کی گئی تھی، لیکن ان کو شہید نہیں کیا گیا، ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ جب مکہ کے مشرکوں کو اطلاع ملی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئے، وہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے لیکن اب وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، اب وہ قتال کرنا چاہتے ہیں، اب لڑائی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پھر سفارتوں کا، بات چیت کا، سمجھوتے کا ایک راستہ نکالا۔ بدیل بن ورقہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، وہ اور ان کا قبیلہ بنو خزاعہ مخلص تھے مسلمانوں کے ساتھ، ان کو بھیجا گیا بدیل بن ورقہ کو۔ آپ علیہ السلام سے بات چیت ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو بدیل، ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئیں، تم جانتے ہو، جا کے بتاؤ، میرا یہ پیغام قریشیوں کو پہنچاؤ، مکہ کے مشرکوں کو پہنچاؤ کہ مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے ان کا جانی نقصان بھی ہوا گئے، ان کا مالی نقصان بھی ہوا گئے، اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی جنگ کرنے کے لیے ہم سے کوئی مقابلہ نہ کریں، ہم سے جنگ کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں، ہم جو کرنے کے لیے آئیں ہمیں کرنے دیں، وہ خاموش ہو جائیں، ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے، ہمارا راستہ نہ روکیں۔ لیکن اگر وہ جنگ کرنا ہی چاہتے ہیں تو انہیں یاد رکھ لینا چاہیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ان کے خلاف لڑتا رہوں گا، اس وقت تک ان کے خلاف جنگ کرتا رہوں گا جب تک میری گردن میرے جسم سے الگ نہیں ہو جاتی۔ بدیل بن ورقہ کو یہ پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ یہ پیغام لے کر مکہ المکرمہ چلے گئے۔ مکہ کے مشرکوں کی محفل لگی ہوئی تھی، بدیل بن ورقہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک پیغام محمد مصطفیٰ نے مجھے دیا ہے، اگر تم سننا چاہتے ہو تو میں سنا دوں گا۔ جو اوباش قسم کے، شریر قسم کے نوجوان تھے، انہوں نے کہا فلا حاجت لنا، ہمیں ان کے پیغام کو، ان کی بات کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن جو سنجیدہ قسم کے بڑے لوگ تھے، جو بوڑھے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کا پیغام سن لینا چاہیے، دیکھیں تو صحیح وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ کس ارادے سے آئے ہیں، کس نیت سے
انہوں نے بدیل ابن ورقہ کو ہمارے پاس بھیجا ہے، کیا پیغام بھیجا ہے سن لینا چاہیے۔ بدیل ابن ورقہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا پیغام ان لوگوں میں پڑھ کر سنایا، ان کو بتایا کہ دیکھو محمد مصطفیٰ اور ان کے ساتھ والے یہ لوگ عمرے کی نیت سے آئیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، زیارت کریں گے، عمرہ مکمل کر کے چلے جائیں گے، لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے۔ یہ جو صلح حدیبیہ ہے، حدیبیہ میں پیش آنے والے جو اور واقعات ہیں، صلح کی جو شرائط ہیں، جو آگے پیش آنے والی اہم باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے کی ویڈیو میں سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔